اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے دوست اور ساتھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان چار خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور کھرے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر گواہی دی اور تصدیق کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اور اپنا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کیا اور بہت مصیبتیں بھی جھیلیں۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت، کپڑے، بستر، سامان وغیرہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر، بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کافی ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں شامل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، صحابی واخسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ابو قحافہ تیمی قریشی پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی کنیت ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمور افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی۔ نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن تمیم بن مروہ بن کعب ہے۔ مروہ بن کعب تک آپ کے سلسلہ نسب میں کل 6 واسطے ہیں۔ مروہ بن کعب پر جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمروہ بن کعب بن سعد بن تیم بن مروہ بن کعب بن لوی بن غالب فہر قرشی تیمی ہے۔ کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت سخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مروہ ہے۔ کنیت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے چاچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائی اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف بے اسلام ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزی کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب بنت عامر بن عوامر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ موتا کے دوران شہادت ہو گئی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی۔ آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے بھی صحابی۔ آپ کی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان 4 کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منبر پر بیعت امان لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں۔
حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ پس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی دراست گفتاری امانت ہے، اور دروغ گوئی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، جبکہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا۔ جب کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ جب تک کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ اس روز تقریباً 33,000 صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 1400 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد دیا گیا خطبہ آج بھی اتنا پر اثر ہے اور یقیناً قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ اسلامی مفتوح علاقوں میں ولیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فروغ ہو جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہدے خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے جھوٹے مدعیان نبوت کی سرگوبی کی، اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے۔ ذمیوں کو جان و مال کا تحفظ دیا، اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا، اور ریاست مدینہ کے اندر تمام شہریوں کو ان کا جائز مقام دیا، اور حسن انتظام سے تعلیمات مصطفی کو مضبوط و مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا عملی پیکر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو بھی اقدامات اٹھائے وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق تھے۔ آج بھی عالم اسلام کے حکمران اور مختلف النظام کے تحت کام کرنے والی حکومتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومتی و انتظامی ماڈل سے سیکھیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یار غار بنانا تھا اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامعہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ و عرفہ مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے۔ 5,000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو ایک بھاری رقم 5 اقیہ تقریباً 32 تولہ سونے کے بدلے میں خریدا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔
جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارتا ہوں، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جو دسخہ کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا، ان کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیقی کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابو بکر صدیق سے بھی کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یار غار رسول اکرم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ناظرین، دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا، جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس لیے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 63 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔